اب میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس خانقاہی ماحول کو اب یہ نئی نسل جو ہے یہ ایک مذاق کی حیثیت سے دیکھتی ہے کہ یار یہ کیا چیز ہے، یہ پیری مریدی کیا چیز ہے، یہ مولویت کیا ہے، مخصوص وضاقتہ ہے، یہ مخصوص آداب ہیں۔ صرف درباروں تک دنیا آباد نہیں ہے کہ اب جو گولڈے شیف دنیا آتی ہے وہی دنیا ہے، باہر دنیا ہی کوئی نہیں ہے، انسان تو باہر ہے، مخلوق کا سیلاب تو باہر ہے، پوری دنیا میں ہے، درباروں میں تو چند لوگ آتے ہیں۔ تو آپ کس مقصد کے لیے جاتے ہیں؟ آپ کیا لینے وہاں جاتے ہیں؟ یہ آپ سے سوال کیا جاتا ہے، یہ آپ سے سوال کیا جاتا ہے، آپ کیا لینے جاتے ہیں؟ یہ آج تبلیغی جماعت، یہ دوسرے مسلک کے لوگ یہ کیوں لوگوں پر چھا رہے ہیں؟ ہمارے باپ داداؤں کے جو مرید تھے، جو نسل در نسل مرید تھے، ان کی اولادیں اب بگڑ گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہاں کیا جائیں، ہمیں کچھ سکون ہی نہیں ملتا، نہ کسی پیر میں کوئی بات ہے، نہ کوئی متوجہ کرتا ہے، نہ کوئی خطاب ہے، نہ کوئی مخاطب کرتا ہے، بس جاؤ جی نذرانہ پیش کرو، ہاتھ چومو، جو نذرانہ پیش ہی نہیں کیا تو اس نے توجہ ہی نہیں کی۔ یہی رونا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف قوالیاں تو علاج نہیں ہے نا، میں بھی قوالی سنتا ہوں، میں کوئی قوالی کا منکر نہیں ہوں، میں تو ساز خود بجاتا ہوں، میں تو ایسا چشتی آپ لائیں کہ جو ساز خود بجاتا ہو، ایسا پیر لائیں، میں نام کا چشتی نہیں کام کا چشتی ہوں اللہ کے فضل سے۔ تو مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دور کا جو تقاضا ہے وہ کچھ اور ہے، صرف قوالیاں نہیں ہیں کہ آپ مجلس آراستہ کر لیں اور ایسے چند آدمیوں کو کھڑا کر دیں جن کی گفتگو میں کوئی تاثیر ہی نہیں۔ دیکھیں نا، میں یہ نہیں کہتا کہ میری گفتگو میں تاثیر ہے، لیکن میں عرض کروں گا کہ جو میرے سامعین ہیں، مخاطب ہیں، اب اتنی دیر سے یہ کھڑے ہیں، یہ سارے میرے باپ دادا کے مرید تو نہیں ہیں، تو کوئی اچھی رمق، اچھی گفتگو اس میں تھی ہے جو سب لوگ سن رہے ہیں۔ تو آج یہ جتنے دوسرے مسلک کے لوگ ہیں جنہیں آپ اور ہم سب وہ اعتراض بھی کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت اپنا مخالف، تو آپ بتائیں کہ آپ کے یہ صالح ادارے جن کو آپ کے ہمارے بزرگوں نے اچھی نیتوں سے قائم کیا تھا، کیا آج اس میں وہ عمل ہو رہا ہے؟ کیا تبلیغ ہو رہی ہے؟ کیا کوئی پیر، کوئی صاحبزادہ خود بیٹھ کر لوگوں کو تلقین کرتا ہے؟ جی میری وہاں تبلیغ چل رہی ہے، آپ گولڈے شیف جائیں، میں نے ایک آڈیو ویڈیو کہ وہ ایک دکان لی ہے، یعنی اس طرح دی رسا کشیاں تے میں اتھے تبلیغ دا سلسلہ، میں کوئی دکان اس وقت نہیں پائی کہ میں کوئی کماساں پیسے، میں کوئی دکانہ نہ محتاج نہیں ہاں، اساں نے پیو دادیاں تصوف اور قرآن و سنت کی تعلیم کی عظیم دکانیں کھولی ہوئی ہے، چاہے دکاندار سامنے ہون گولڈے کوئی نہیں، لیکن میرے ایمان نال پیر مہر علی شاہ اپنی دکان تے آج بھی خود بیٹھا ہے۔ اسی نالائق صحیح، لیکن دادا آج بھی بیٹھا ہے۔ تو میں عرض کر رہا کہ اتھے اس واسطے میں کیتا ہے جے لوگ جڑے آنن کم از کم کوئی تعلیم سکھن، کوئی گل سکھن، کوئی غلط عقیدیاں تو بچن۔ اے کدھرے ونجو نا گولڈے اڈے تو لے ہو تے اگے تکیو اڈا آسانہ بھی لگا ہے جی ہاں جی، اتھے بڑیاں بڑیاں ورائٹیاں تے بازار او وہی مال لگنا ہے جڑا گاہ کا پسند آوے۔ اے وکھری گالے کہ اسی ذرا دیر نہ لائے ہاں، اساں نے گاہ 100 سال پہلے گزر گئے، جو میں بیان کر رہے ہیں لوگ سننے والے ان کوئی نہیں رہے۔ امید سے کم چشم خریدار میں آئے،
ہے جی ہاں امید سے کم چشم خریدار میں آئے، افسوس کہ ہم دیر سے بازار میں آئے. یہ افسوس ضرور ہے کہ اج علامہ اقبال ہوئے تے پھر گلاں ہونا. علامہ جے بندے نال بہ کے گلاں کرے، انہاں چبلاں نال کون کرے جنہاں نہ میٹر ہی صرف پیسہ ہے. سم تھنگ مور، آئے کچھ اور فلانی پراپرٹی نہ کتنا کرایہ آیا ہے، اچھا اتھے بھی چاڑ دیو ہے جی. ہون بڑے امیر ہو گیا سبحان اللہ. تے پیر میر علی شاہ نی اولاد فقیر. سنیا گل منی آنے نا کھریاں گلاں یہ منی تقریراں کیوں نہیں سننے؟ بولو نا سچیاں گلاں اے کھریاں اے سننے خوشامدی مولویاں نیاں گلاں چمچیاں نیاں. جڑا خطبہ دینے پیر صاحب آن تے اٹھ کھلون رسول اللہ نے ممبر تو جڑا احترام کراوے. تے میرا دادا پیر میر علی شاہ پتر بدا اس نہ ہوئے پوترا پڑ پوترا کہ قاری صاحب پیر میر علی شاہ نے دور وچ ذرا دیر ہو گئی تے جون پور نے قاری عبدالرحمان صاحب ہے تے انہاں آکھیا جناب کہ پیر میر علی شاہ صاحب نہیں آئے تے ہے کوئی آج کل نے رکابیاں آلا تے وہ منی گل مولوی صاحبان معاف کرنا میں تساں نہ بیانا جڑے اساں نے ہونے چمچے درباراں وچ اے ہویا تاکہ حضرت صاحب کا انتظار کریں. کوئی گل نہیں، ابھی بہت بڑا وقت ہے. امام شافعی کے نزدیک ابھی بڑا وقت ہے. امام مالک یہ کہتے ہیں، امام حنبل یہ، سارے اماماں کٹ کے اتھے ہی رکھ چھوڑنے باہر. حضور کو آنے دیں. انہاں پتہ ہے کہ آگیا انہاں آکھیا نماز اللہ کی ہے پیر میر علی شاہ کی نہیں ہے. تکبیر کہو. صحیح بات میں نے اپنے دادا سے سنی ہے یہ بات. کیوں مولوی عبدالمجید تسی سنی کہ نہیں؟ پیر میر علی شاہ کی نماز نہیں ہے، اللہ کی نماز ہے. مکبر سے کہا بولو. پیر صاحب چوتھی پنجویں صف وچ پیچھے کھلوتے پیر میر علی شاہ صفاں پھوڑاں تے بھی نہیں تھلے مٹی تے. بندے زیادہ ہے نکل گئے باہر پھوڑ تو. دعا شاہ ہو گئی چلے گئے. اے جڑے درباریاں نے چمچے ہونے نا اساں نے اللہ معاف کرے نا کڑچیاں تے چمچیاں کو لو ان ہمدموں کی کارگزاری نہ پوچھئے، دل سے بنا بنا کے ادھر کی ادھر کہیں. مات جے پیرانی ماری ونجے بہوں بندہ کھا ونجے نا تو پھر رج کدال ہونا ہے. اے کھوتا نہیں کدنا ہونا. اس آنے رج کداڑ رجنا تے پھر پچھڑیاں لتاں چاہ کے کدنا ہے. پیسہ دولت بہو آئے ویجے تے پھر رج کداڑ ہے. ہاں تے صوفیات کے اصل بزرگ 700 مربع پیش کیتا گیا. اس ویلے تے پیر میر علی شاہ کو ہے بھی کچھ نہیں ہے. جہاد دے خلاف فتوہ دے میرے تیرے جا ہویا تے فتوہ دے چھوڑیا. مفتی آج کل بڑے بڑے مفتی مفت پیسہ بھی کوئی لگنا مفت فتوہ دے دے ویا. 700 مربع پیر میر علی شاہ نے فرمایا کہ میں جتی دیوں نوک تو مارنا. اوہ گل سنو، اس ویلے جہاد دے خلاف فتوہ پیر میر علی شاہ نے نہیں دیتا. اج میں سن رہا تے پیر میر علی شاہ دی اولاد اور بھی جڑی وہ سن رہی ہے کہ حکومت وقت کسی دے آخنے ہوتے جہاد دیاں آیات نصاب تعلیم چو کٹ رہی ہیں تے گولنے والے پیران دا حق نہیں بولنے دا. میں کلا تا بولنا پیا نا تو اڈے سامنے بولنا پیا تے آخنا پیا جہاد کرو. تے کسی
کسی ساڈا یہ فرض نہیں ساڈے پیو دادے 700 مربع جتی تے مارے اس ویلے ہے بھی کچھ نہیں آ اس کول اساں کول تا بڑا کچھ ہے اس نے جتی تے ماریا اساں ملیا چھوڑو میر علی شاہ دنیا قبول نہیں کیتی رد کیتا مردود سمجھا آج اسی مردود چیز نے مالک بنے ہیں تے جیڑی میر علی شاہ میر علی شاہ بنایا اس کا وارث کون ہے میر علی شاہ پراپرٹی دا نام تے نہیں میر علی شاہ اچے مینار دا نام تے نہیں میر علی شاہ تے کچے کوٹھے چ بہنے والے ایک درویش خدا مست دا نام ہے جس مرزائی دے نال ٹکر لائی اور ختم نبوت تے نکلیا بار سارے پیر دڑے ہے مولوی اندر وڑے ہے ہیں جی ہاں سمجھ آئی اس ویلے پیر کیڑا آیا کس اس چیلنج دا جواب دیتا میں نہیں آہنا میں نو بڑا احترام ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی دا لیکن مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی اس ویلے موجود ہے زندہ ہے اور بڑے بڑے علماء دیوبند بھی موجود ہیں ان لوگوں نے آواز کیوں نہیں اٹھائی سب لوگوں نے آج سارے ختم نبوت کے وارث بن گئے میں دادا کی تعریف نہیں کرنا چاہتا خوشامد کوئی نہیں ہے مجھے اللہ اور رسول کی حق بات کروں گا میرے دادا کی تصنیف حیات المسیح اور سیف چشتیہ اس کو آپ پڑھیں اس کا جواب دیں اس کو پہلے سمجھیں جو میرے دادا نے رد مرزائیت میں دلائل قائم کیے ہیں آپ تمام ان کے بعد جتنی کتابیں چھپی ہیں رد مرزائیت میں چاہے کوئی بھی ہو کسے باشے جس نے بھی لکھی ہو آپ دیکھیں گے میرے دادا کے دلائل کا چربہ لیا ہے اس نے چربہ اتارا ہے تو جہاد کا فتویٰ انہوں نے نہیں دیا تو اس دور میں جب نصاب تعلیم سے جہاد کی آیات امریکہ کے کہنے سے نکالی جا رہی ہیں جی تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا مشائخ پاکستان کا فرض نہیں بنتا تو پیسے آپ ان کو کس لیے دیتے ہیں چپ رہنے کے پیسے دیتے ہیں کس گلا نے پیسے دینے ہو نظرانے کیوں دینے ہو کیوں نہ خراب کرنے ہو زیادہ تسی بھی بریک لایا کرو تسا نے جمع کھرو کو نہیں تک سن کے دیا کرو کسی غریب چاہ دیا کرو محلے یہ امیر تو امیر بنا رہے ہو انہاں لوگاں انہاں دا دماغ تسا خراب کر چھوڑیا تسا لوگاں ہے جی غریب مر رہا ہے تے ایک پیر اور بڑا بڑا جڑا سربراہ مولوی ہو عیاشی کر رہے تسی اپنے غریب محلے والے ہاں دے چھوڑو ہے جا پیرے ہاں تسی کیوں نظرانے دینے ہو جڑا دین دا کوئی کم نہیں جنہ کیتا صرف آلنے بنا کے رکھے نے لوگاں ڈگ ڈگی بجانے ہستے پیسے بٹورنے ہستے کام کیا ہے میر علی شاہ نے زندہ و بائندہ پتہ ہے جس لئے لاہور میرا دادا گیا تے مسے کرایہ کو لیا جی چادر موڑے تے نانکا انہاں نا اسلب دا لیا اے اسلب دا لے بھی کھلتے نے تھے تے ادھر لنگی رکھنے چٹی موڑے ہوتے پیر میرے علی شاہ کوئی کتاب نہیں کھڑی لنگی موڑے تے رکھ کے ہتھے تسبیح ہی ہتھے تسبیح ہی تے زبان تے حسبی حسبی ہی اور میرا ارادہ ہے اللہ اس نو مکمل فرماوے تسی بھی سارے دعا کرو کیونکہ صرف دعاواں دے ٹھیکیدار پیر نہیں ہوندے غریباں دے گناہگاراں دے زیادہ اللہ مندا ہے جی ہاں اساں دعائیاں ادو
درمیان بھی شاید موڑا ہونا تو سانی ہوتے چلے بھی ہونے کوئی ایسی گل نہیں تے اسے کہ گولڈن شیپ بھی اس سرزمین وچوں ایک چینل اللہ تعالیٰ سان توفیق دے وے سیٹلائٹ تے اسی باہر ملکاں بھیجاں جیڑا مسلک حقہ چاہے کوئی فرقہ ہے چاہے وہ مرزائیت ہے چاہے کوئی فرقہ ہے اساں دلائل قرآن و سنت دے نال اس دا رد پیش کرنا ہے علماء اتھے پیش کرن میری یہ آرزو ہے تسی بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل فرمائے فرقہ اسی آساں تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں ورنہ کملی والے دے سامنے یاد رکھو ایک تمام دور دے مشائخ اور مولوی پیش ہون گے آپ دے سامنے صفحہ اور قطاراں دے وچ آپ دے سامنے گزرن گے ملائکہ دسن گے فلانے دور دے مولوی فلانے دور دے پیرن اس دور دے پیر کیڑا اسی جس رد مرزائیت وچ کم کیتا ہے جڑا نکل کے میدان وچ آیا ہے او انشاءاللہ میرا دادا پیر مہر علی شاہ ہی نکلے گا سنیوں صرف سنی نہ بنو سن نہ بنو سن سنتاں ویکھو حضور دی سنتاں ویکھو انہاں سچیاں گلاں برداشت کریا کرو اکھے جی کئی بندے آنے جناب اسی کوئی خانقاہ اپنے تعلق والیاں سنگی شنگی اکھے جناب اسی انہاں دی تقریر تک کراواں پر اے پے ونے اٹھ کے اساں ہے جی میں کہا بھائی خوشامد جڑی ہے میں نے کل نہیں ہوئی سمجھ آئی نا صحیح گل کرساں پاویں میرے تے اعتراض کرو جڑا صحیح ہو سی میں منساں تے پھر ہن تسی تکو جڑیاں میں گلاں کیتیاں نے غلط ہے کوئی گل بھی ہو غلط دسو ساریاں صحیح نہیں تے باقی آخری گل کہ میرے پیچھے میرے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ میرا مسلک اور ہے میں سنیوں کا دیا ہوا نہیں کھاتا نہ کسی مولوی کا نہ کسی پیر کا نہ مریدوں کا مجھے اللہ دلواتا ہے جس سے دلواتا ہے سمجھ آئی لیکن میرا مسلک حضرت پیران پیر میرے جد اعلیٰ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا مسلک ہے میرا ان کا جو توحید کے بارے میں نظریہ تھا میرا وہی نظریہ ہے مجھے کوئی کافر کہے یا مسلمان کہے یا گمراہ کہے وہ خود مردود ہے وہ خود کافر ہے جو مسلمان کو کافر کہے وہ خود کافر ہے عاشق اس بت کے ہوئے کفر کو ایمان سمجھے اس میں کافر کو ہی سمجھے کہ مسلمان سمجھے